اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا 47واں سبق جاری ہے، اور 47واں سبق کے پہلے حصے میں ہم نے ویکیبلری تک اپنے سبق کو مکمل کیا تھا۔ تو آج ہم مشق نمبر 74 سے آغاز کرتے ہیں، تو چلتے ہیں مشق نمبر 74 کی طرف۔ مشق نمبر 74، ذیل میں تاریخ بتلانے کی مثالیں خاص توجہ سے دیکھو۔ پہلا اس میں جو پیراگراف ہے وہ ہے ولدہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واو لام دال مادہ یہ ٹو گیو برتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ولدہ یلدو باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جنم دینا، اور اسی سے پھر پیسو وائس سے استعمال کیا جاتا ہے ولدہ، جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم واز بورن، تو قائد اعظم واز بورن، اب قائد اعظم پیدا ہوئے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح عربی زبان میں پیسو وائس استعمال کیا جائے گا کہ ولدہ زیدن، زید پیدا ہوا، تو ولدہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بی مکہ تا، مکہ میں، با جو ہے وہ فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عامل فیلی، کس سال پیدا ہوئے؟ ہاتھی کے سال، یعنی ہاتھی کے سال سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ سال جس سال میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے، تو یہ بڑا مشہور سال تھا عرب کی تاریخ کا۔ فی الیوم الثانی عشرہ من ربیع الاولی، فی الیوم الثانی عشرہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم جانتے ہیں کہ الیوم لگا دیں یا تاریخ لگا دیں، اور پھر یہ جو ہے الثانی جو عدد وصفی ہے اس کو صفت بنا کر ہم اس کی لے آئے، تو فی الیوم الثانی عشرہ کا مطلب ہے 12ویں کو، یعنی 12 تاریخ کو، اور مہینہ کون سا تھا؟ من ربیع الاولی، ربیع الاول کا، المطابق التاسع والعشرین، مطابق 29 کس مہینے کے؟ من شہر اغسطس، اگست کے مہینے کی، یعنی 29 تاریخ کو، سنتی 70 و 500، سن 570 مسیح میں، واصطفاہ اللہ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا، چن لیا۔ اصطفیٰ فعل ہے، ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور اسم اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ کس لیے چن لیا؟ للنبوتی، نبوت کے لیے، وتبلیغ رسالتہ، اور اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، الی الناس، لوگوں کی طرف، لما جب، بلغ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے 40 کو، یعنی جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور اپنا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیا۔ فدعا قومہ الی دین اللہ، پس آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف، 13 سنتن، 13 سال، لیکن ما آمن منہم الا قلیل، نہیں ایمان لائے ان میں سے مگر تھوڑے سے، بلکہ آذوہ، انہوں نے اذیت دی آپ کو، وارادو، اور انہوں نے ارادہ کیا، قتلہ، آپ کے قتل کا، فہاجرہ، تو آپ نے ہجرت کی، بامر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الی المدینتی، مدینہ کی طرف، ووصل الیہا، اور آپ پہنچے اس مدینے میں، ل16 خلت من شہر یولیو سنتی 21 و 600، 16 جولائی سن 621 عیسوی کو، ومن ہنا، اور وہاں سے، بدأت السنۃ الہجریۃ، ابتدا ہوئی یا شروع ہوا ہجری سال، فنصرہ اللہ تعالی فی المدینتی، پس مدد کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں، فاستأصل، اور اکھاڑ پھینکا، شجرۃ الکفر والضلال، کفر اور گمراہی کے درخت کو، بھی اصولہا، اپنی جڑوں سمیت، یعنی اپنی جڑوں کے ساتھ اکھاڑ پھینکا، من جمیل عربی،
تمام عرب میں سے، وَسَلَكَهُمْ فِي دِينٍ وَاحِدٍ، اور ان کو ایک ہی دین میں پرو دیا، اور وہ دین واحد کون سا تھا؟ دین الاسلام، جس کا نام دین اسلام ہے۔ وَجَعَلَ، اور اس نے کر دیا کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ کو، ہی العلیٰ، بلند، فی مدتی 10 سنین، 10 سال کی مدت میں، اور 10 سال کے اندر اللہ کے کلمہ کو بلند کر دیا۔ ثم توفی قریر العین بیوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول سنتی 11 من الہجرتی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اور بروز پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو بالکل اطمینان کے ساتھ، یعنی ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے تمام فالورز پر رحمت نازل فرمائے۔ تو ایک پیراگراف تھوڑا سا مشکل تھا، وہ ہم نے کوشش کی ہے، اور اسی پر ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں باقی پیراگراف بھی کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا پیراگراف ہے عادت احبت السفری۔ عادت میں نے تیار کیا، میں نے تیاری کی، کس کی تیاری کی؟ احبت السفری، سامان سفر کی تیاری کی۔ کہاں کے سامان سفر کی؟ للحجازی، حجاز کے لیے۔ فی غرتی شہر ذی القعدۃ الحرامی سنتی 61 و300 و1000 من الہجرتی، ذی-القعدہ کے شروع میں یا ذی-القعدہ کی پہلی تاریخ کو سن 1361 ہجری میں، وَوَصَلْتُ إِلَى مَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ، اور میں پہنچا مکہ معظمہ۔ یہاں پر الہ کی وجہ سے مکہ جو ہے وہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے مجرور ہے، اور غیر منصرف اسم کی مجرور جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے، لیکن المعظمہ جو ہے وہ مکہ کی صفت ہے تو وہ مجرور فارم میں زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات امید ہے نہیں ہوگی۔ اور میں پہنچا مکہ معظمہ فی منسلخ ذالک الشہر، اس ماہ کی آخری تاریخ کو، وَأَدَّيْتُ الْحَجَّ، اور میں نے حج ادا کیا، 9 ذی الحجۃ الحرامی، ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو، وَمَكَثْتُ هُنَاكَ قَلِيلًا، اور میں ٹھہرا وہاں پر تھوڑی دیر، ثُمَّ خَرَجْتُ مِن مَكَّةَ، پھر میں مکہ سے باہر نکلا، إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ کی طرف۔ کس لیے نکلا؟ لِزِيَارَةِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، وَقَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اول المحرم الحرامی سنتی 62 و60 و300 بعد الالف، یکم محرم الحرام کو سن 1362 ہجری میں۔ تو الحمدللہ دوسرا پیراگراف بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ تیسرا پیراگراف ہے جی وصلنا کتابکم العزیز المؤرخ، ہمیں موصول ہوا کتابکم، آپ کا خط، اور کتاب کی صفت آ رہی ہے العزیز المؤرخ، ہمیں آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا بیوم الاثنین الثالث عشر من المحرم الحرامی سنت 63 و300 بعد الالف، الموافق 10 جنوری، مطابق 10 جنوری سن 1944، وَهُوَ جَوَابٌ لِرِسَالَتِنَا إِلَيْكُمُ الْمُؤَرَّخَةِ، اور وہ ہمارے پاس اس خط کا جواب ہے جو بیوم الثلاثاء سلخ ذی الحجۃ الحرامی سنتی 62 و60 و300 بعد الالف ہجری، جو بروز منگل سن 1362 ہجری کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ چوتھا جو جملہ ہے وہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا، حضرت عمرو بن العاص یعنی جو کہ فوت ہوئے ہیں کس سن کو؟ سن 43 للہجرتی، 43 ہجری کو۔ هو الذی، وہ ہیں جنہوں نے فتح مصر، مصر کو فتح کیا، فی السنۃ العشرین، فی خلافت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، 20 ہجری میں خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں، یعنی ان کے دور میں انہوں نے مصر کو فتح کیا۔ پانچواں جملہ ہے ولد الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، فی النصف من رمضان، نصف رمضان،
اور کب؟ سنت 3 من الہجرتی 3 ہجری میں پیدا ہوئے. وہوا اصح ما قیل فی ولادتہ، اور یہی اصل ہے، یعنی یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے جتنے اقوال آپ کی ولادت کے متعلق کہیں گے ہیں ان میں سے. جی چھٹا پیراگراف ہی آ گیا ہمارے سامنے. الخلیفۃ الثانی، دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہوا اول خلیفۃ، پہلے خلیفہ ہیں، دعیا بامیر المؤمنین، جنہیں امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا. ظہر الاسلام، اسلام غالب ہوا، ظاہر ہوا، کس دن؟ یوم اسلامی ہی، آپ کے اسلام لانے کے دن سے، یعنی جس روز آپ مسلمان ہوئے نا اسی روز سے اسلام کو غلبہ ہوا. وَلِذَالِكَ لُقِّبَ بِالْفَارُوقِ، اور اس لیے آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا. کانا عالماً فقیہاً تقیاً، وہ بڑے عالم، فقیہ اور پرہیزگار تھے. لم یبلغ احد فی العدل والعقل وتدبیر الممالک وحسن السیاست الی درجتہ، کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچا، کوئی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچا. کس چیز میں؟ عدل میں، عقل میں، تدبیر ممالک میں اور حسن سیاست میں. یعنی عدل، عقل، تدبیر ممالک اور حسن سیاست میں کوئی شخص ان کے درجے کو نہیں پہنچا. قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احسبو، میرا خیال ہے کہ عمرہ، یعنی میں عمر کو گمان کرتا ہوں، قد ذہب بتسعۃ اعشار العلم، کہ وہ علم کا 9/10 حصہ لے گئے ہیں. ملأ العالم بالامن والعدل، انہوں نے دنیا کو بھر دیا کس چیز سے؟ امن اور انصاف سے بھر دیا. طعنہ ابو لؤلؤۃ المجوسی بالمدینۃ یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجۃ سنۃ 23 ومات اول المحرم سنۃ 24 ودفن بجانب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ کو خنجر مارا، بالمدینتی، مدینہ میں، بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو، اور آپ نے 1 محرم سن 24 ہجری کو وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے. 7واں جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ توفی ابی رحمہ اللہ، میرے والد فوت ہوئے، بمکہ المکرمۃ، مکہ مکرمہ میں، فی التاریخ 12 من ذی الحجۃ الحرام بعد الحج سنۃ 38 بعد الالف، حج کے بعد 12 ذی الحجہ سن 1308 ہجری کو، ہینا کنت انا ابن 10 سنین تقریباً، جبکہ میری عمر تقریباً 10 سال تھی، یعنی ہینا جب کنتو میں تھا، انا ابن 10 سنین تقریباً 10 سال کا لڑکا تھا. 8واں جملہ ہے ابنی الاکبر، میرا بڑا بیٹا، میرا سب سے بڑا بیٹا، محمد ولدہ پیدا ہوا، صباح الجمعاتی، جمعے کی صبح، التاسعی رمضان المطابق 14 اغسطس، 9 رمضان مطابق 14 اگست سن 1913 کو. 9واں جملہ جو ہے وہ ہے یبتدئ فصل الربیع، فصل ربیع شروع ہوتا ہے من 21 آذار یعنی مارچ، 21 مارچ سے، والصیف اور گرمیاں من 21 حزیرانہ یعنی یونیو 21 جون سے، والخریف اور خریف من 21 ایلولہ یعنی سپٹمبر 21 ستمبر سے، والشتاء اور سردیاں موسم سرما من 21 کانون الاول یعنی دسمبر، 21 دسمبر سے. تو موسموں کے شروع ہونے کا جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا. ان دونوں میں سے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صرف 2 الفاظ قرآن مجید کے حوالے سے معلوم ہے، ایک الصیف اور ایک الشتاء. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ لیلاف قریش
इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफी। तो अश्शिता मौसम सरमा और अस्सैफ मौसम गर्मा। बाकी ये बहार जो है वो रबी, फसलुर रबी, और ख़िज़ां जो है वो खरीफ का मौसम कहलाता है। 10वां फिर एक पैराग्राफ ही आ गया हमारे सामने। अखबरतनल जराइदु मिन लंदना, लंदन से अखबारों ने हमें खबर दी। क्या खबर दी? अन्ना फिल हर्बिल आलमीयती, के आलमी जंग में मुंजु सितंबरा 1939 इला सितंबरा 1944, यानी सितंबर 1939 से सितंबर 1944 तक, कदिन हदमतिल बुयूतु, घर मुनहदिम हो गए, बिल कनाबिली फौका अरबाती मलयूनिन, 40 लाख से ऊपर घर जो है वो मुनहदिम हो गए, बिल कनाबिली, बम्बों के जरिए, फी इन कलतरा वहदहा, सिर्फ इंग्लिस्तान में, अम्मा फी रूसिया व बिल्जिका व फ्रांसा व इतालिया व बूलंदा व यूनाना व अल्मानिया व मा अदाहा मिन मुमालिकी उरुबर राकियती फला अद्दा वला हद्दा। रूस, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, पोलैंड, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और उनके सिवा तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक में, यानी जो मकानात गिरे होंगे, ना तो उनकी हद है और ना ही शुमार। वकिस अला हाजा अय्युहत तिलमीजुन नबीहु, कयास कर ले इस पर ए होशियार तालिब इल्म, हलाक मियाती अल्फी नुफूसिल मुहारिबीना व गैरल मुहारिबीना, लाखों फौजी और गैर फौजी नफूस की तबाही को। यानी ए होशियार तालिब इल्म, इस पर तू लाखों फौजी और गैर फौजी नफूस जानों की तबाही को कयास कर ले। वनाऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं उसके गज़ब से। 11वां है जी सूरतु दावती ली अक़्दि ज़िवाजी। ज़िवाज हमें पढ़ा था कि शादी को कहा जाता है, शादी के दावती रुक्के का खाका, सूरत कह लें, शक्ल कह लें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निआमिही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए उसकी नेमतों पर। व बादल इत्तिकाली अलैहि, और उस पर भरोसा करने के बाद, सुबहानहू, अज़मना अला अक़्दि ज़िवाजी वलदिना रशीदिन मअल आनिसती जमीलता करीमती अल ख़वाजा अब्दुल्लाहिल तहलवी फ़ी जुनैनतिल हफ़लाती बिशारी मोहम्मदिन अली यौमल जुमअतिल वाक़ई फिर राबी अशरा मिन शहरी रबील अव्वली सनती व सलासिन व सित्तीना हिजरी बादल असरी फ़नरजू तशरीफ़कुम लना वलिहतिफ़ाली बिवजूदिकुम लाज़िलतुम मज़हर सुरूरी व बहजतल अफ़राही अद्दाई मुखलिसुकुम फुलान। अल्लाह की तारीफ़, उसकी नेमतों पर और उस पाक ज़ात पर तवक्कुल करते हुए हमने अपने लड़के रशीद की शादी आनिसा यानी मिस जमीला बिनते ख्वाजा अब्दुल्ला देहलवी के साथ मुकर्रर कर दिया है, और मुकाम जो है वो जुनैनतुल हफलात यानी मजलिसों का बाग, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, मोहम्मद अली रोड, असर के बाद जुम्मे के दिन 14 तारीख को, और महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल सन 1363 हिजरी में। फनरजू, हम उम्मीद करते हैं, तशरीफ़कुम, आपकी तशरीफ़ आवरी की उम्मीद करते हैं, लना हमारे लिए, वाले लिहतिफ़ाली बिवजूदिकुम, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मजलिस को जो है वो मुशर्रफ फरमाएंगे। लाजिल तुम मजहर सुरूरी व बहजतल अफराही, आप हमेशा खुशी का मजहर और खुशियों की रौनक बने रहें। अद्दाई, बुलाने वाला, मुखलिसुकुम, आपका मुखलिस, दावत देने वाला, फ़ुलानुन और फ़ुलान की जगह आप नाम लिख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अरबी जितने भी थे बड़े मुश्किल हमारे मुकम्मल हुए, और अब इससे भी मुश्किल काम जो है वो अगली एक्सरसाइज में आ रहा है, जो कि मशक नंबर 75 है कि उर्दू से अरबी बनाओ। जी, मशक नंबर 75 उर्दू से अरबी बनाओ। उसमें पहला जुमला है, मैंने आपको एक ख़त बतारीख़ 20 मुहर्रमुल हराम सन 1363 हिजरी लिखा है,
امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا. کتبت الی حضرتکم کتاباً، میں نے آپ کو ایک خط لکھا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اسے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک خط لکھا ہے. کتبت کتاباً الی حضرتکم کر لیں یا الیکا کر لیں. کب لکھا ہے؟ بتاریخ 20 محرم الحرام سن 1363 ہجری، فی الیوم العشرین من المحرم الحرامی سنتی 1363. امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا. ارجو، میں امید کرتا ہوں، امید ہے. ارجو این یکونا، کہ وہ ہوگا، کیا ہوگا؟ وصلہ الیکا، آپ کو مل گیا ہوگا، یا الیکم کر لیں. حضرتکم کا ہے تو پھر الیکم کر لیں. دوسرا جملہ ہے آپ کا گرامی نامہ مورخہ یکشنبہ 3 صفر المظفر سن 1363 ہجری مطابق 30 جنوری 1944 ہمیں موصول ہوا. وصل الینا کتابکم، اور پھر وہ کتابکم العزیز المورخ، وہیں سے ہم کاپی کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں عربی میں بتایا تھا طریقہ کار. یوم الاحد الثالثی من سفر المظفری سن 1363 الموافق الثلاثین من ینائر 1944. تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے تفسیر الرحمن کے مصنف حضرت مخدوم علی فقی محامی ہیں، جن کی وفات بتاریخ 8 جمادی الاخری سن 835 ہجری ہوئی ہے. مصنف تفسیر الرحمن هو الشیخ مخدوم علی الفقیہ محامی المتوفى 8 جمادی الاخری سنتی 835 ہجری. نمبر 4 ہے میرا بڑا بھائی بتاریخ 10 جنوری سن 1940 عیسوی ہندوستانی فوج میں داخل ہوا اور وہ افریقہ کی جنگ میں بھیجا گیا. پھر جب انگریزوں نے افریقہ فتح کر لیا تو وہ وہاں سے بخیر و عافیت 15 جون سن 1943 عیسوی کو واپس آ گیا. بس اللہ کا شکر ہے. جی میرا بڑا بھائی، میرا بھائی اخی، اور پھر بڑا جو ہے وہ الکبیر کر لیں، کیونکہ سب سے بڑا بھائی ہوتا تو پھر الاکبر ہم کرتے. تو اخی الکبیر داخل ہوا. کہاں داخل ہوا؟ فی اساکر الہندی، ہندوستانی فوج میں. کب داخل ہوا؟ 10 ینائر 1940 عیسوی، اور وہ افریقہ کی جنگ میں بھیجا گیا. وَأُرْسِلَ، اور اس کو بھیجا گیا الی محاربتی افریقیہ. پھر جب انگریزوں نے افریقہ فتح کر لیا، فلما فتح الانکلیز افریقیتا، تو وہ وہاں سے بخیر و عافیت 15 جون 1943 کو واپس آ گیا. رجع مع السلامتی والعافیتی، یعنی خیر و عافیت کے ساتھ. کب آیا؟ 15 من شہر یونیو 1943. فللہ الحمد، بس اللہ کا شکر ہے. 5واں جملہ ہے میں انشاءاللہ 1 تاریخ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. سأحضر، حضر یحضر حاضر ہونا، ہو جاؤں گا. سأحضر فی خدمتکم انشاءاللہ تعالی فی غرۃ الشہر الآتی. اور 6 جو ہے وہ شادی کا دعوت نامہ ہے، اسی طرح کہ دعوت عقد الزواج. بفضلہ تعالی، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. نبشرکم بفضل اللہ تعالی، کیا کہ ہمارے چھوٹے بھائی جلیل کی شادی سید بدران المدنی کی صاحبزادی آنسہ زہرا کے ساتھ قرار پائی ہے. قد تقرر زواج اخینا الصغیر جلیل مع آنسہ زہرا کریمۃ السید بدران المدنی. محفل نکاح بتاریخ 21 شعبان المعظم 1365 ہجری بیگ محمد باغ واقع محمد علی روڈ میں منعقد ہوگی. وَيَنْعَقِدُ انعقاد انعقاد وَيَنْعَقِدُ محفل الزواج فی التاریخ 21 من شہر شعبان المعظم سنتی 1443
1365 ہجری فی بیگ محمد باغ، یہ ہم ایسے لکھیں گے. بشاری محمد علی، یہ بھی ایسے لکھ دیں گے. امید ہے کہ آپ اپنی تشریف آوری سے ہماری مسرت کو مکمل کر دیں گے. نرجو، ہم امید کرتے ہیں، ان تکملوا مسرتنا بوجودکم. والسلام، آپ کا مخلص خلیل، الدائی مخلصکم خلیل. تو الحمدللہ جی اردو سے عربی میں بھی ٹرانسلیشن مکمل ہو گئی. اب چلتے ہیں جی اس سبق کے آخری حصے کی طرف، جو کہ اجب جواب دے اجابہ یجیب اجابتاً سے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالعربیۃ ہونا چاہیے. ویسے یہ اجب الاسئلۃ الآتیۃ بالعربیۃ، ان کے ساتھ ہو تو الاسئلۃ الآتیۃ ہو جائے گا، اور وداؤٹ ان ہو تو الاسئلۃ الآتیۃ مفعول بہ بن جائے گا. جی پہلا سوال ہے کہ متى ولد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومتى توفی. اب یہ سارے سوالات جو ہیں ان کا جواب آپ نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کے لیے دیے تھے نا، ان میں سے ہم نے ڈھونڈنے ہیں. تو متى ولد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ولد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم الثانی عشر من ربیع الاول المطابق 29 من شہر اغسطس سنۃ 70 و 500. اور ساتھ ہی ہے وَمَتَى تُوفِّيَ وَتُوفِّيَ بِيَوْمِ الاثنين الثانی عشر من ربیع الاول سنۃ 11 من الہجرۃ. دوسرا سوال ہے متى توفی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ومن جرحہ وأین دفن، کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب فوت ہوئے اور کس نے انہیں زخمی کیا اور انہیں کہاں دفن کیا گیا. توفی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اول المحرم سنۃ 24، یہ پہلے حصے کا جواب ہو گیا. اور کس نے انہیں زخمی کیا؟ جرحہ ابو لؤلؤۃ المجوسی. اور تیسرا حصہ جو ہے سوال کا وأین دفن ودفن بجانب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال ہے هل تعلم تاریخ وفات سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات کا علم ہے؟ جس کا آسان سا تو جواب اگر آپ نہیں میں کریں گے تو لا ہوگا، ورنہ آپ کو اس کی تاریخ جو ہے وہ بتانی پڑے گی. چوتھا سوال ہے من ای تاریخی بدأت السنۃ الہجریۃ، کس تاریخ سے ہجری سال شروع ہوا؟ من 21 و 600 بدأت السنۃ الہجریۃ. پانچواں سوال ہے بین اسماء الشہور الشمسیۃ عند اہل شام و اہل مصر. جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شمسی مہینے ہیں آپ کے اہل شام اور اہل مصر کے ہاں، ان کو آپ نے ذکر کرنا ہے. تو وہ پورا چارٹ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا سبق پہلے لمبا ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہاں سے آپ دیکھ کر ان کو جواب دے دیں گے. چھٹا سوال ہے متى یبتدئ الربیع فی مصر، مصر میں ربیع کب شروع ہوتا ہے؟ یبتدئ الربیع من 21 آذار یعنی مارس. ساتواں سوال ہے هل تعلم، کیا تم جانتے ہو کم من البیوت انہدمت فی انگلترا فی الحرب العالمیۃ الماضیۃ، یعنی گزشتہ جنگ عظیم میں انگلینڈ میں کتنے گھر جو ہیں وہ منہدم ہوئے تھے؟ ہم جواب اس کا دیں گے انہدمت البیوت فوق 4 ملیون، یعنی 40 لاکھ سے اوپر گھر جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. اور آگے بھی دینا چاہتے ہیں تو دے دیں فی الحرب العالمیۃ الماضیۃ. اس کے بعد اس سبق کا آخری حصہ جو کہ پھر ایک خط ہے ہمارے سامنے کہ مکتوبن، ایک خط ہے من ابن، ایک باپ کی طرف سے الی ابن لہو، اپنے بیٹے کی طرف، یوبخہ علی نقصان درجات السلوکی. درجات جو ہے یہ درجہ کی جمع ہے، اور یہاں درجہ سے مراد جو ہے وہ نمبر اور مارکس ہیں، اور سلوک کے معنی جو ہیں وہ چال چلن کے ہیں. یعنی ایک خط ہے باپ کی طرف سے بیٹے کو تنبیہ کے طور پہ چال چلن اور نمبروں کی کمی پر. ولد العزیزہ، میرے پیارے بیٹے، سلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قد جاءنی من
किबली रईसिल मदरसती शहादतुन। किबल के माना तरफ, मेरे पास मदरसा के जो प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट को हम अगर मुजाफ बना दें तो शहादतु सलासतिल अशहुरिल मादियती, यानी पिछले 3 महीनों की रिपोर्ट। मुस्तमिल्लतन, जो मुश्तमिल है अला मा तस्तहिक्कहु मिनद दरजाती फी तिलकल मुद्दती, यानी जो उन नंबरों पर मुश्तमिल है जिसके तुम उस मुद्दत में मुस्तहिक हुए, यानी जो तुम्हें नंबर मिले हैं ना, जो उन पर मुश्तमिल है। फरअयतु, तो मैंने देखा, अन्ना दरजाती शुगली का जय्यदतुन मर्दियतुन, तुम्हारे तालीमी कामों के नंबर तो अच्छे और पसंदीदा हैं, वलाकिन, लेकिन दरजातु सुलूकी का कलीलतुन रदीअतुन, लेकिन तुम्हारे हुस्न सुलूक यानी चाल चलन के नंबर कम हैं और निकम्मे हैं। लिअन्नहा, इसलिए कि वो सलासुम मिन अशरिन फ़कत, 10 में से सिर्फ 3 हैं, यानी वो सिर्फ 3/10 है। व मिनल बदीही, और जाहिर बात है, खुली बात है कि अन्ना हाजा अमरुन हई हाता ऐं यका इंदी मऊ की अलिस्तेहसान, कि ये एक ऐसा मामला है जिसका मेरी नज़र में पसंदीदा होना बिल्कुल बईद है। फ़इन्नल उलूम अल्लती, इसलिए कि वो उलूम जो ततलक्काहा, तुम हासिल कर रहे हो, व इन कानत ज़ुरूरियतन, अगरचे वो ज़रूरी हैं, लैसत बिशैइन फ़ी जानिबित तहज़ीबी, तहज़ीब के मुकाबले में बेकदर हैं। व इन्नी बादल इख्तिबार तवीली व तजरबतिल मुदीदती व कफ्तु अला अल्लाह फ़ायदता फ़ित तालीमी मालम यक्तरिन बित तहज़ीब, मैंने कुदरत की आजमाइश और लंबे तजर्बे के बाद मालूम कर लिया है कि तालीम में कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि तहज़ीब से मिली हुई ना हो। लिअन्नल इंसाना ला युअद्दा इंसानन, इसलिए कि इंसान ही नहीं समझा जाता, फदलन अन ऐ युअद्दा मुस्लिमन, बजाय इसके कि वो मुसलमान समझा जाए, इल्ला इज़ा हसुनत अखलाकुहु व कमुलत सिफ़ातुहु, मगर उसी वक्त जबकि उसके अखलाक अच्छे हों और उसकी सिफ़ात जो हैं वो मुकम्मल हों। व या लल असफ़ी, सख्त अफसोस है, इन्ना तहज़ीबल अखलाकी फ़ी असरिना हाज़ा, कि हमारे इस ज़माने में तहज़ीब अखलाक को कद अस्बहा मस्कूतन अनहु फ़ी अक्सरिल मदारिस, अक्सर मदारिस में दरगुजर के काबिल समझा जाता है। वलिज़ा या बुनैया लम उर्सिल का इल्ला इलल मदरसतिल्लती तारसीतुहा फ़ी हुस्न तालीमी वलित्तनाई बिल आदाबी व तहज़ीबी, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं भेजा किसी और मदरसा में मगर इसी मदरसा में जो अच्छी तालीम और इस्लाह आदाब व तहज़ीब में नाम पा चुका है। ली तुस्लिहा नफ्सा का, ताकि तुम अपने नफ्स की इस्लाह कर लो, व तहज़्ज़बा अखलाका का, और अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो या मुहज़्ज़ब कर लो। फ़ाइन अरत्ता, फिर अगर तुम्हारा इरादा है, तुम चाहते हो, अन के तुर्दियनी, मुझे राज़ी करो, व तुज़ीला आसारा सुख्ती, और मेरे गुस्से के आसार को दूर कर दो, फज्तहिद, तो कोशिश करो, हत्ता, यहाँ तक के तनाला दाइमन आला दरजतिन फिस सुलूकी, अच्छे चाल चलन में तुम हमेशा अव्वल दर्जे के नंबर हासिल करो। फ़इन्ना हाज़ा, इसलिए कि ये युहिम्मुनी अक्सरा मिनल उलूमी, ये चीज़ मुझे इल्म से ज़्यादा अहम है। वस्सलाम वालिदु का उबैदुल्लाही, तुम्हारा वालिद उबैदुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा अरबी का मुअल्लिम हिस्सा चाहरुम का 47वां सबक मुकम्मल हो गया, और इस सबक में हमें पता चल गया कि अरबी ज़ुबान में तारीख़ बताना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अरबी का मुअल्लिम हिस्सा चाहरुम के नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी का मुअल्लिम हिस्सा चाहरुम का आज का सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔